بسم الله الرحمن الرحيم. رسوله سيد الأنبياء والأولياء والصالحين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظیم. جمیع حاضرین مکرم، انتہائی قابل قدر سامعین مکرم، سلسلہ وار دروس قرآن کے ضمن میں گزشتہ مجلس درس میں جس آیت مبارکہ کو موضوع عنوان یا موضوع خطاب بنا کر آپ کے سامنے پڑھا گیا تھا، آج کی خصوصی نشست میں بھی وہی کلمات اور وہی الفاظ، وہی نورانی حروف خصوصی بیان کا موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کلمات مقدسہ میں فرمایا کہ اے لوگو، تم غلط طریقے سے مال مت کھاؤ، اپنے مالوں کو غلط انداز سے مت کھایا کرو. اور بالخصوص جو گفتگو گزشتہ مجلس درس میں ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ تم مالوں کے مقدمے حکام کے پاس نہ لے جایا کرو، تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کچھ حصہ کھا سکو غلط طریقے سے، جب کہ تم جانتے ہو. تو آج کی گفتگو کا آغاز صرف درمیانی کلمے سے ہے. وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے مقدمے اور اپنی پریشانیاں اور اپنے الجھنیں، اپنی مصیبتیں اور اپنے اوپر آنے والے حادثات کے مقدمے حکام کی دہلیزوں پر لے جاتے ہیں. بھئی اپنی پریشانیاں لوگ حکام کے پاس لے جاتے ہیں، یعنی عوام حکام کے پاس جاتی ہے، حکام امام کے پاس آتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مقدمے لے کر حاکموں کے پاس پہنچتے ہیں، مگر اللہ کے کچھ ایسے نیک صالح بندے ہوتے ہیں جو امامت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، وہ وقت کے امام ہوتے ہیں، تو ان کی بارگاہ میں عوام بھی جاتی ہے، حکام بھی جاتے ہیں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات یہ ایسی ہمہ جہت ذات ہے، پہلودار ذات ہے. پھر آپ کی ذات ایسی جامع ترین ذات ہے کہ آپ کے در دولت پر عوام بھی آتی تھی، حکام بھی آتے تھے، حاکم بھی آتے تھے، عوام بھی آتے تھے، ایسے امام تھے. چنانچہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ رب العزت نے وہ بے مثال جوہر رکھا تھا
کہ وقت کے شہنشاہ، وقت کے بادشاہ اور حاکم آپ کی ایک نظر اور آپ کی ایک مسکراہٹ کے محتاج ہوتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے چونکہ بے مثال مقام اپنی بارگاہ سے عطا کیا تھا، تو یہ امام وقت کسی کی طرف، خاص طور پہ وقت کے جو حاکم ہوتے ان کی طرف ذرا برابر توجہ نہیں دیتے تھے۔ یہ بات طے ہے کہ جو اللہ سے جتنا قریب ہوتے ہیں وہ دنیا داروں سے اتنا زیادہ دور ہوتے ہیں، جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں وہ دنیا سے دور ہوتے ہیں۔ دنیا کی دوری ان کو اللہ سے قریب کرتی ہے، پھر اللہ کی نزدیکی ان کو دنیا سے دور کرتی ہے، پھر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، دنیا داروں میں سے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، ان کے پیش نظر صرف خدا کی رضا ہوتی ہے، خدا کے ارادے ہوتے ہیں، خدا کی پسند ہوتی ہے، خدا کی محبت ہوتی ہے، خدا کی قبولیت ہوتی ہے، خدا کی بارگاہ کی عنایت ہوتی ہے۔ وہ صرف اپنا پورا دھن، دماغ، سوچ، فکر، تفکر، تصور صرف اللہ کی بارگاہ سے وابستہ رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے دل کو، ان کی نگاہوں کو اپنے انوار کا مکمل پیکر بنا دیتا ہے، ان کے دل کے اندر بھی نور الہی کی کرنیں پھوٹنے لگتی ہیں، پھر ان کی نگاہوں میں بھی اللہ کے نور کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً ایسی بہت بڑی عظیم الشان شخصیت کا نام ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے فن میں محنت کر کے اللہ کی توفیق سے بہت بڑا مقام حاصل کرتے ہیں۔ ہر اہل فن وہ اپنے فن والوں میں بڑی عظمت اور کمال پاتا ہے۔ امام جعفر صادق یہ کسی ایک فن، حکمت یا کسی ایک علم یا کسی ایک گوہر سے وابستہ شخصیت کا نام نہیں، بلکہ ہر خوبی، کمال اور ہر جوہر سے وابستہ شخصیت کا نام ہے۔ ہر کمال اللہ نے آپ کے گود میں رکھا تھا۔ تقوی یا آپ کو اللہ رب العزت نے بطور زینت عطا فرمایا تھا۔ خشیت الہی یا آپ کے قلب و جگر میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ سخاوت یا آپ کی زندگی کی دوسری مثال کا نام تھا۔ عبادت یا آپ کی مشغولیات کے لیے سارے مشغولیات میں سب سے زیادہ مرکزی نوعیت کی چیز کا نام تھا۔ تقوی، پرہیزگاری، سخاوت، للہیت، اخلاص، عبادت، ورع، یہ ساری چیزیں جو ایک مومن اور محبوب الہی بندے کے لیے ازحد لازم ہے، یہ پورے جواہر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھے۔ پھر ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ مرکزی جوہر وہ آپ کی سچائی اور صداقت تھی۔ سچائی یہ پستی میں رہنے والے انسان کو آسمان کی بلندیوں میں پہنچا دیتی ہے۔ سچائی کے اندر جتنی طاقت ہے یہ کسی آئٹم بم میں نہیں ہے۔ صداقت اور سچائی کے اندر جو پاور ہے وہ دنیا کے کسی ہتھیار میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچائی کے ساتھ خدا کی ذات ہوتی ہے۔ جہاں سچائی ہے وہاں سچا خدا ہے، جہاں صداقت ہے وہاں اللہ کی تائید ہے، جہاں سچائی ہے وہاں اللہ کی مدد ہے، جہاں سچائی ہے اس کے پیچھے اللہ کی مکمل نصرت ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح ہما جہت شخصیت کا نام ہے۔ ہر جوہر آپ کے پاس تھا، ہر کمال آپ کے پاس تھا، سخاوت آپ کے پاس تھی، خشیت آپ کے پاس تھی، للہیت آپ کے پاس تھی، اخلاص آپ کے پاس تھا، حکمت آپ کے پاس تھی، علمیت آپ کے پاس تھی، صالحیت آپ کے پاس تھی، ولایت آپ کے پاس تھی،
خطبیت آپ کے پاس تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید اور نصرت آپ کے پاس تھی، ہر کمال کے آپ جامع تھے۔ چنانچہ ان میں سے چند چیزیں میں آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری زندگیاں جو بہت زیادہ تبدیل شدہ ہیں، دنیا کے پیچھے ہمارے زندگیوں کو زنگ لگ گیا ہے۔ کچھ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے خصوصی کمالات اور اوصاف اور شانوں کے ذریعے سے ہمارے دل بھی جگمگائیں، ہماری زبانیں بھی سچی ہو جائیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے عظمت سنیں کہ عظمت کتنے کمال کی تھی۔ یہ امام جعفر صادق ہیں، ان کو عظمت دو طریقے سے ملی۔ ایک تو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، حضرت فاطمہ کی اولاد۔ پھر دوسری طرف یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی نسبت رکھتے، نسبی نسبت۔ دو طرف سے آپ کو فیضان عطا ہوا۔ جب کسی بندے کو اللہ کا خصوصی فیضان، نبی کا خصوصی فیضان ایک جہت سے ہی نصیب ہو جائے، رتی برابر مل جائے، وہ دنیا کا تاجدار بنتا ہے، آخرت کا بہت بڑا نجات دہندہ بن جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فیضان ملا، یہ حضرت فاطمہ حضرت علی کے ذریعے ملا، پھر دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے ملا۔ حضرت صدیق اکبر کے ذریعے سے جو فیضان ملا وہ صداقت کا فیضان ملا، اسی لیے آپ کو صادق کہا جاتا ہے۔ حضرت علی سے جو فیضان ملا، حضرت فاطمہ سے جو فیضان ملا، وہ علم اور حکمت کا فیضان ملا۔ تو ایک طرف علم میں بھی بہت اونچے درجے کے ہیں، دوسری طرف صداقت اور سچائی میں بہت بڑے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ دو مرکزی چیزیں ہیں، ایک طرف علم و حکمت، دوسری طرف سچائی و صداقت۔ علم و حکمت کے تحت میں لاکھوں چیزیں آ جاتی ہیں، پھر صداقت اور سچائی کے تحت میں بھی ہزاروں چیزیں آ جاتی ہیں۔ ان کے تحت میں ہر کمال بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ نہ علم و حکمت کی آپ کے پاس کمی تھی، نہ صداقت اور سچائی کی آپ کے پاس کمی تھی۔ کہ آپ کے نام کے ساتھ صادق کا لفظ لگایا گیا، صادق کے نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ صادق یہ آپ کا لقب اور ٹائٹل ہے، نام نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ آپ کو اللہ نے صداقت کا پیکر بنایا تھا، سچائی کا مرکز بنایا تھا کہ دنیا نے آپ کے نام کے ساتھ، یعنی آپ کے ساتھ امام جعفر نہیں بلکہ امام جعفر صادق کہہ دیا۔ کہنے والے لوگ بڑے بڑے وقت کے اولیاء ہیں کہ آپ کو صرف جعفر نہیں کہتے تھے، جعفر صادق کہتے تھے، سچے جعفر۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی صداقت، سچائی وغیرہ کا عالم کیا تھا ہوگا۔ یہ خاندانی عظمت ہے، نسب کی عظمت بھی ہے، پھر فیضان کی عظمت بھی ہے، علم و حکمت کی عظمت بھی ہے، پھر صداقت کی عظمت بھی ہے۔ یہ دو چیزیں جب آپ میں جمع ہو گئیں تو ہر کمال تو آپ کے تحت میں آ گیا، ان دو اوصاف کے تحت میں آ گیا۔ چنانچہ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود بہت ساری چیزوں میں آپ کو جو کمال تھا وہ بعض چیزیں تو حیرت میں ڈالنے والی ہیں۔ چنانچہ اتنے بڑے پائے کے ولی کامل ہونے کے باوجود کہ جن کی بارگاہ میں امام اعظم دو زانو بیٹھ رہے ہیں، جن کی بارگاہ میں امام مالک شرف تلمذ حاصل کر رہے ہیں، جن کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ امیر المومنین فی الحدیث، جن پر امام بخاری کو ناز ہے، حضرت سفیان ثوری آپ کی جوتیاں سیدھی کرتی ہوئی نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ بڑے بڑے محدثین، اولیاء، صوفیاء، فقہاء، ائمہ یہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے کے لیے ترستے ہیں، پھر اپنے لیے سب سے بڑا باعث فخر امر سمجھتے ہیں۔ تو اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود عاجزی ان کے ساری کا عالم کیا تھا؟ یہ بات طے ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھتا ہے۔ بندے کی بڑائی چھوٹے پن میں ہے، جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ اتنا بڑا اللہ کی بارگاہ میں بن جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بطور عاجزی ان کے ساری کہ آپ کے اندر عاجزی کا یہ عالم تھا
ایک طرف تو بڑے بڑے لوگ حاضر ہو کر آپ سے دعائیں کراتے تھے. دعاؤں کے بارے میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا تفصیل سے کہ آپ کی دعا بس بھئی ایک ہے دعا قبول ہونا، دوسرا ہے قبولیت دعا کا انتظار کرنا. حضرت امام جعفر صادق کی دعا کا یہ عالم تھا کہ قبولیت، قبول ہونا، یہ آپ کی دعا کے لیے ہاتھ جوڑ کے انتظار کرتی تھی. ادھر دعا نکلتی ادھر قبول ہو جاتی. اتنا کمال، اتنی پاکیزہ زبان، اتنی ستری زبان. جس کی زبان جتنی پاکیزہ اور ستری اور سچی ہوتی ہے اس کی دعا اتنی زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے، اتنی زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے. اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود ایک مرتبہ اپنے غلاموں کو آواز دیتے ہیں، خادموں کو پکارتے ہیں. سب خادم جمع ہو گئے. میں نے اس کتاب میں درج کیا ہے واقعہ بھی. سب خادم درج ہو گئے، وہاں پہ آ گئے، آپ کی بارگاہ میں بیٹھے. تو آپ نے سب خادموں کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ آپ نے پکڑا، ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے ارشاد فرمایا غلاموں سے، خادموں سے. کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، چلو ہم سب مل کر ایک عہد کرتے ہیں، آپس میں ایک وعدہ کرتے ہیں. غلام پریشان ہے، خادم حیرت میں پڑ گئے کہ کیا وعدہ کریں گے مالک، اتنی بڑی جلیل القدر ہستی. ہاتھ پکڑ کر سارے غلاموں سے آپ فرماتے ہیں وعدہ یہ ہے کہ قیامت میں ہم میں سے جو بخشا جائے وہ دوسرے کی شفاعت کرے. تم اگر بخشے جائیں گے تو یاد رکھنا میری شفاعت کرنا. یہ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں، جن کے پاس نہ تقوی کی کمی، نہ عبادت کی کمی، نہ ورع کی کمی، نہ زہد کی کمی، نہ سخاوت کی کمی، نہ علم کی کمی، نہ للہیت کی کمی، نہ خشیت کی کمی، نہ ولایت کی کمی، نہ قطبیت کی کمی. وہ اپنے غلاموں سے فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن تم لوگوں کی بخشش ہو جائے تو مجھے بھی جنت میں ساتھ میں لے جانا، میری شفاعت تم لوگ کرے. تو نوکر اور غلام پریشان ہو گئے کہ سرکار آپ کی ذات، ہم شفاعت کریں، ہم سفارش کریں قیامت کے دن، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرزند رسول ہیں، آپ اللہ کے پیارے اور محبوب بندے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے یہ خوف ستا رہا ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرے نانا جان سید المرسلین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر یہ نہ فرما دیں کہ اے جعفر، تو میری نسل میں سے تھا، میرا بیٹا تھا، لیکن اس کے باوجود تو نے میری اطاعت کا حق کیوں ادا نہیں کیا. کہیں میرے نانا جان یہ نہ کہہ دیں. اور اس فکر میں رہتا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیں جن کی شان اور عظمت یہ اللہ کی بارگاہ میں طے ہے، سرکار کی بارگاہ میں طے ہے، تو اللہ کے محبوب بندے ہیں. دعا ہوتی ہے تو کلمات دعا ختم ہونے سے پہلے اللہ قبول کرتا ہے. تو ان کی عاجزی انکساری کا یہ عالم، ان کی عاجزی انکساری کا یہ عالم ہے. یہ اتنے بڑے امام ہو کر جب اللہ سے اتنا زیادہ خوف رکھتے ہیں تو ہم انتہائی گھٹیا درجے کے غلام ہو کر ہم کتنا زیادہ خوف رکھنا ہوگا. ایک مرتبہ وقت کے بہت بڑے ولی حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت داؤد طائی کا نام جہاں آتا ہے وہاں عبادت یاد آتی ہے. حضرت داؤد طائی کا نام جہاں آتا ہے وہاں رات کے سجدے یاد آتے ہیں. حضرت داؤد طائی کا نام جہاں آتا ہے وہاں آہو بکا کی کیفیات نظر آتی ہیں، ذہن میں آتی ہیں. حضرت داؤد طائی تقوی، عبادت، رونے دھونے والی شخصیت کا نام ہے، اللہ کی خشیت میں مست رہنے والی شخصیت کا نام ہے. وہ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. وہ اولیاء کے سردار تھے حضرت داؤد طائی. ولیوں کی فہرست کبھی بھی تذکرے کے اعتبار سے پوری نہیں ہو سکتی جب تک اس فہرست میں حضرت داؤد طائی کا نام درج نہ ہو. تو اتنی بڑی شخصیت وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہے سرکار
یہ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ولیوں کے سردار آئے، عرض کرتے ہیں کہ سردار آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو یہ ولیوں کے سردار آ کر عرض کر رہے ہیں کہ آپ میرے لیے کچھ نصیحت فرمائیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے داؤد، تو خشیت اور عبادت میں مشہور ہے، پرہیزگاری میں مشہور ہے، زمانہ تجھ کو تقوی کی زینت کہتا ہے، تجھ کو میری نصیحت سے کیا غرض؟ میں کیا نصیحت کروں؟ تو حضرت داؤد طائی عرض کرنے لگے سرکار آپ فرزند رسول ہیں، آپ کی عظمت، آپ کا کمال بہت اونچا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں، میں آپ کی نصیحت سننے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا نصیحت کروں جبکہ مجھے خود یہ خشیت ہے، یہ خوف ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرے نانا جان میرے بارے میں سوال نہ کریں، وہی میری عبادت کا حق اور میری اطاعت اور فرما برداری کا حق تو نے ادا کیوں نہیں کیا، اللہ کی بندگی تو نے مکمل کیوں نہیں کی، کہیں مجھ سے سوال نہ ہو جائے، میں تو ہمیشہ اس دھن میں رہتا ہوں، روتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی کہنے لگے کہ جن کا خمیر، یہ ایسی شخصیت ہے امام جعفر صادق جو روتے ہیں اللہ کی یاد میں، پھر اللہ کے رسول کی اطاعت میں آہو بکا کرتے ہیں، ان کا خمیر خود نبوت کی مٹی سے بنا ہے، کیونکہ یہ سرکار کے نواسے ہیں، تو جن کا خمیر نبوت اور رسالت کی مٹی سے بنا ہو اور اس سے وابستہ ہو، اور جن کا خون مصطفیٰ ہو، تو ان کی خشیت کا یہ عالم ہے، خوف الہی کا یہ عالم ہے۔ تو مجھ جیسا گناہگار کیسے اپنی ذات پر بھروسہ کر سکتا ہے، کیسے عبادت پہ بھروسہ کر سکتا ہے، کیسے اپنے اعمال پر ناز کر سکتا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق یہ ایسی عظیم شخصیت کا نام ہے کہ اولیاء بھی آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، فقہاء بھی آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، سلاطین وقت بھی آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، عوام بھی آپ کے بارگاہ میں آتے تھے، محدثین بھی آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، وقت کے اولیاء تاجدار ولایت بھی آپ کی بارگاہ میں آتے تھے۔ آپ اب لوگ آنے والے لوگوں کے ظرف کے مطابق ان کو فیضان سے نوازتے تھے، ہر ایک کی خالی جھولی کو بھرتے تھے، ہر ایک آپ کی بارگاہ میں آتے تھے۔ چنانچہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فقہ میں بہت بڑے کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، فقہ میں آپ کا ثانی نہیں ہے، آپ بہت بڑے فقیہ ہیں، اتنے بڑے امام ہیں کہ آج روئے زمین پر سب سے زیادہ پیروکار اگر کسی امام کے ہیں تو امام اعظم کے، ہم لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں۔ اتنے بڑے جلیل القدر امام اعظم جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اپنے آپ کو ذرہ کمتر سمجھے۔ پھر حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں امام اعظم نے فرمایا، اتنے بڑے فقیہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فقیہ ہے اور فقہ میں مشہور ہے اور اپنا وقت کا امام ہے، وہ جب آپ کی چوکھٹ پہ آتا تو آپ کی چوکھٹ پہ پہنچنے کے بعد وہ اپنے فن میں ناقص سمجھتا، بچہ سمجھتا اپنے آپ، اور بے ساختہ کہتا کہ میری نگاہوں نے، سر کی نگاہوں نے آپ سے بڑا کامل کسی کو نہیں دیکھا۔ امام اعظم جب فرما رہے ہیں کہ امام جعفر صادق سے بڑا میں نے فقیہ نہیں دیکھا، کیونکہ ان کا جو خصوصی وصف تھا فقہ تھا، تو اس لیے انہوں نے برملا اعلان کر دیا کہ امام جعفر صادق سے زیادہ فقیہ میں نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح جب کوئی ولایت کا پیکر آتا خصوصی، وہ آج کا جب آپ کی شان دیکھتا وہ کہتا کہ میں نے امام جعفر صادق سے زیادہ بڑی ولی کسی کو نہیں دیکھا۔ کوئی متقی آتا، آ کے دیکھتا آپ کی شان،
وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا کہ میں نے امام جعفر صادق سے زیادہ متقی کسی کو نہیں دیکھا۔ کوئی علم والا آتا اور دیکھتا کام آپ کی شان اور عظمت، وہ بے ساختہ کہتا امام جعفر صادق سے بڑا علم والا میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی محدث پہنچ کے وہ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں بیٹھتے تو آپ کی شان جب دیکھتے حدیث میں تو برملا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے کہ میری نگاہوں نے امام جعفر صادق سے زیادہ محدث نہیں دیکھا۔ تو اس طرح جو فیلڈ کا آدمی آتا، امام آتا، پیشوا آتا، آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے فن کے حساب سے، پھر اپنے دائرے کے حساب سے، پھر اپنے علم کے حساب سے جب امام جعفر صادق کی شان دیکھتا تو بربلا یہ کہنے پہ مجبور ہوتا تھا کہ میری نگاہوں نے میرے فن میں ان سے بڑا امام کسی کو نہیں دیکھا۔ ہر فن کے جامع، ہر حکمت کے جامع، پھر ہر کمال کے رکھنے والی شخصیت یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ ایسی شخصیت ہزاروں سال کے بعد پیدا ہوتی ہے، یہ شخصیت ایسی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ امام جعفر صادق، ان کا احسان ہے ہم لوگوں پر، سارے علماء پر، فقہا پر، محدثین پر، اولیاء پر، صوفیاء پر، وقت کے بڑے بڑے مقبولوں پر اور صالحین پر، کہ ان کی نظر ولایت سے، ان کی نظر نورانیت اور فراست سے ہر ایک کو ان کے ظرف کے مطابق حصہ ملا۔ کیسا کمال تھا، کیسے کمال کی ہستی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینے میں ہے، تو اس وقت مدینے میں ایک حاجی حج کرنے کی غرض سے حاضر ہوا، مدینے میں حج کر کے پہنچا۔ یہ اس کتاب میں درج ہے واقعہ پورے حوالوں کے ساتھ۔ حضرت امام جعفر صادق کی للہیت اور ان کی سخی طبیعت کا اندازہ لگائیں، کس کس کمال میں آپ بادشاہ تھے۔ کیا ایسا ممکن بھی ہے دوسروں سے، ہم جیسے لوگوں سے؟ نہیں۔ ایک حاجی آیا ہوا تھا، مدینے میں سکونت پذیر ہے، وہ اپنے حجرے میں رہتا تھا، مسجد نبوی میں آ کر عبادت گزاری میں رہتا تھا، عبادت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ نیند سے بیدار ہوا، وہ حاجی نیند سے بیدار ہوتے ہی اس کی نظر اس کے جیب پہ پڑی، جیب میں ٹٹولا، اس کے اپنے جیب میں 1000 دینار رکھے ہوئے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ میرے جیب میں 1000 دینار تھے۔ جیسے ہی اس کو خیال آیا تو اس نے 1000 دینار کے گم ہونے کے غم میں ادھر ادھر تلاش کرنے لگا تو سامنے امام جعفر صادق کی ذات نظر آئی۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ کون شخصیت، تو 1000 دینار گم ہو گئے، جانتا نہیں تھا۔ جیسے ہی امام جعفر صادق پر اس کی نظر پڑی، اتنی بڑی شخصیت کہ ہر جگہ کے لوگ امام آپ کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنے کے لیے اسی مسجد نبوی میں مدینے میں حاضر ہوتے تھے۔ تو جب اس کی نظر آپ پہ پڑی تو وہ کہنے لگا، شور مچانے لگا، تو نے ہی میری تھیلی چرائی، 1000 دینار تو نے لیے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو نہیں جانتا تھا۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے معاملہ مچانے پر، اس کے اس نسبت کرنے پر ذرہ برابر بھی پیشانی پہ شکن نہیں لائے، ناراض نہیں ہوئے۔ اس کے اس طرح بار بار کہنے پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، بھلا پہلے بتا تو صحیح کہ تیری اس تھیلی میں کتنے تھے، کتنے روپیے تھے، کیا تھا؟ وہ عرض کرنے لگا، میری اس تھیلی میں 1000 دینار تھے اور 1000 دینار تو نے لیا ہے۔ حالانکہ ماحول دیکھیں آپ، مدینے کا ماحول ہے، مسجد نبوی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ امام جعفر صادق کے چاہنے والوں کا کیسا جم غفیر ہوتا تھا ہوگا، مدینے میں کیسے کیسے لوگ آپ کے عاشق تھے ہوں گے۔ لیکن آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 1000 دینار تھے، اچھا چلو میرے ساتھ۔ وہ حاجی کو آپ نے ہاتھ پکڑا، پھر اپنے گھر لے گئے۔ لے جانے کے بعد آپ نے اپنے گھر میں سے 1000 دینار نکال کر اس کو عطا فرمایا۔
عطا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ کے 1000 دینار آپ کو مل گئے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں مل گئے، آپ کا شکریہ، واپس ہو گیا۔ وہ شخص اپنے تئیں سمجھ رہا ہے یہی شخص پیسے لیا تھا، یہی شخص 1000 دینار لیا ہوا تھا، لہذا یہ میرے آہو بکا کرنے پر، میرے پکارنے پر یہ ڈر کے مجھے میرے پیسے واپس کر دیے۔ جیسے ہی آپ نے اس کو 1000 دینار عطا کر دیے، وہ حاجی اپنے کمرے کو گیا۔ جانے کے بعد جہاں وہ منزل میں تھا، جس سکونت گاہ میں تھا، وہاں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اپنے کمرے میں اس کی اپنی وہ تھیلی 1000 دینار کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس نے غلط نسبت کی تھی، بات تو طے ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر میں جا کر، منزل میں جا کر، سکونت گاہ میں جا کر دیکھتا ہے کہ 1000 دینار تو اس کے اپنے گھر میں رکھے بھی ہیں، پریشان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے خامخواہ ایک آدمی کو چور بنا دیا۔ تھیلی اٹھا کر حضرت امام جعفر صادق کی تلاش میں نکلا، تو امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کرنے لگا کہ اے شخص، 1000 دینار جو چوری ہو گئے تھے، میرے زعم کے مطابق، میرے خیال کے مطابق، وہ 1000 دینار تو مجھے اپنے کمرے اور روم میں مل گئے، یہ 1000 دینار آپ نے خامخواہ مجھ کو عطا کر دیا، وہ تو چوری ہوئے نہیں تھے، میں نے نسبت آپ کی طرف کر دی تھی، آپ نے مجھے اپنے گھر لے جا کر 1000 دینار دے دیے۔ میں چاہتا ہوں، بڑا شرمندہ ہوں، یا آپ کے دیے ہوئے 1000 دینار واپس لے لیں، واپس لے لیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخی طبیعت کا جواب سنیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 1000 دینار اللہ کی رضا کے لیے تجھے دے دیے، میری طبیعت کو گوارا نہیں ہے کہ تیرے 1000 دینار ملنے کے باوجود میرے دیے ہوئے 1000 دینار واپس لوں، لہذا اے شخص تو خوش ہو جا، وہ دینار بھی تو ہی رکھ لے، میرے دیے ہوئے دینار بھی تو ہی رکھ لے۔ یہ کہہ کر آپ اس کو دینار دے دیتے ہیں اور واپس کر دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اتنی بڑی کامل شخصیت ہونے کے باوجود چوری کی نسبت کی گئی، تب بھی آپ نے برا نہیں مانا۔ وہ آدمی سکون سے پیسے لے لیا، آپ نے برا نہیں مانا، پھر پیسے واپس کرنے کے لیے آیا، لیکن آپ نے برا نہیں مانا۔ آپ لینے سے انکار کر کے اپنی سخی طبیعت کا مظاہرہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی میں دیتا ہوں کبھی واپس نہیں لیتا ہوں۔ پھر یہ اہل بیت کرام کا طریقہ تھا، وہ اتنے سخی طبیعت ہوتے تھے کہ جو دیتے تھے پلٹ کے اس کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ یہ آپ کی بہت بڑی کشادہ دلی کی بہت بڑی مثال ہے کہ اتنا ہونے کے باوجود آپ نے درگزر فرمایا، اتنی بڑی جامع شخصیت۔ تو میں اب اس واقعے کے بعد مزید کرامتیں وغیرہ اس کتاب میں موجود ہیں، آپ پڑھ لے سکتے ہیں۔ میں اپنے تعلیمات کے لیے، ہم کو کچھ حاصل ہونے کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے آپ کے ارشادات میں سے کچھ ارشادات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے لیے زندگی میں وہ حصہ بن جائے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میٹھی زبان سے نکلنے والے ارشادات بڑے کارآمد ہوتے تھے۔ بھائی انہی ارشادات کو سننے کے لیے وقت کے بڑے فقہا، اولیاء، محدثین آپ کی بارگاہ میں آتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد ہے کہ لا یتم المعروف الا بثلاثۃ تعجیلہ وتصغیرہ وسترہ۔ آپ فرماتے ہیں نیکی بندہ دنیا میں پیدا ہوا نیکی کرنے کے لیے، نیکی کے لیے پیدا ہوا۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں نیکی صرف 3 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے، نیکی 3 چیزوں سے پائے تکمیل کو پہنچتی ہے۔ پہلی چیز، نیکی میں جلدی کی جائے۔ دوسری چیز، نیکی کر کے اس کو چھوٹی سمجھی جائے، چھوٹا سمجھا جائے۔ تیسری چیز، نیکی کرنے کے بعد اس کو جہاں تک ہو سکے چھپایا جائے۔
بڑی کارآمد نصیحت ہے. نیکی کرنا آسان ہے. نیکی کرنا آپ بولیں گے کتنا مشکل ہے، ذرا دیکھیں نیکی کرنا کتنا مشکل ہے. رات میں اٹھو، دن میں اٹھو، نمازوں کی پابندی کرو، تلاوت کرو، ذکر کرو، تسبیح تحلیل کرو، نمازوں کی پابندی کرو، کتنا مشکل ہو گیا ہمارے لیے. لیکن دوستو نیکی اتنی مشقتوں کے بعد بھی نیکی کرنا آسان ہے، لیکن نیکی بچانا بہت مشکل ہے. نیکی کرنا آسان ہے، نیکی بچانا مشکل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نیکی کرنے والا کیسا نیکی کو بچا نہیں سکا. شیطان ہر قدم پہ نیکی کرتا تھا، یہاں تک کہ روایتوں میں آیا اس کی نیکیوں کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ روئے زمین پر ایک بالش جگہ بھی ایسی باقی نہیں ہے جہاں پہ شیطان اور ابلیس نے سجدہ نہ کیا. نیکی کی کثرت کا یہ عالم تھا، اتنی زیادہ نیکیاں کرنے والا. مگر یاد رکھیں کتنی بری مثال بن گیا. نیکی کرنے والا تو تھا لیکن نیکی بچانے والا نہیں بن سکا. نیکی کرنا آسان ہے، نیکی بچانا بہت مشکل ہے. امام جعفر صادق یہی پیغام دینا چاہتے ہیں، اے لوگو نیکی کرنے کے لیے آؤ. جب نیکی کرو تو نیکی بچانے کے اسباب اختیار کرو. نیکی اس وقت بچتی ہے جبکہ نیکی میں جلدی کی جائے، اور نیکی اس وقت بچتی ہے جبکہ نیکی کر کے نیکی کو چھوٹی سمجھی جائے. نیکی اس وقت بچتی ہے جبکہ نیکی کو چھپایا نہیں بلکہ چھپایا جائے. تو آپ کی کتنی بڑی مفید نصیحت ہے. اس کے اندر پوری زندگی کا سبق ہے، پوری زندگی کا سبق ہے. ہم جو نیکی کرنا چاہتے ہیں نیکی کریں. بحمدہ تعالی اللہ کے کرم سے رمضان شریف بھی تشریف لا رہے ہیں. نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں پہ نیکیاں کرتے جائیں. لیکن امام جعفر صادق کی یہ نصیحت یاد رکھیں کہ نیکی جب بھی کریں، نیکی کا وقت آئے تو نیکی میں جلدی کریں، پھر نیکی کر کے اس کو چھوٹا سمجھیں، نیکی کو معمولی سمجھیں. نیکی معمولی سمجھ کر معمولی نیکی کو بھی چھپانے کی کوشش کریں، چھپانے کی کوشش کریں. ہم جہاں کہیں تھوڑا بہت کرتے ہیں تو اس کو کم سے کم 10-20 لوگوں میں ضرور بولتے. جب تک ہم نیکی کا اظہار نہ کریں اس وقت تک ہمارے پیٹ میں مروڑ ہوتے رہتا ہے. جب ہم دوسروں کے سامنے ظاہر کریں تو اس وقت سکون ہوتا ہے. تو دوستو امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ نیکی بن ہی نہیں سکتی جو نیکی کیے جانے کے بعد چھپائی نہ جائے، چھوٹی نہ سمجھی جائے. کتنی کارآمد نصیحت ہے، کتنی کارآمد نصیحت ہے. پوری زندگی کا نچوڑ آپ نے بتا دیا. پھر آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، پیاری نصیحت ہے، یہ بھی پوری زندگی کا سبق ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے ارشاد فرمایا، دنیا سے کیا فرمایا کہ ان اخدمی من خدمنی. بھئی اللہ نے دنیا سے کہا کہ اے دنیا تو اس کی خدمت کر جو میری خدمت میں رہتا ہے. بھئی اللہ نے دنیا سے ارشاد فرمایا جو میری خدمت اور عبادت میں رہتا ہے، جو بندہ میری اطاعت میں رہتا ہے، اے دنیا تو اس کی خادم بن جا، نوکر بن جا. پھر آپ نے فرمایا وَأَطْعِبِي مَنْ خَدَمَكِ، اور اے دنیا اللہ نے فرمایا ہے اے دنیا تو اس آدمی کو تھکا دے جو تیری خدمت میں رہتا ہے. جو آدمی تیری خدمت میں رہے اس کو تھکا دے، کبھی نہ مت مل. اور جو میری خدمت میں رہتا ہے اس کو تو مل جا، تو اس کی خادم بن جا، نوکر بن جا. اس کے اندر پیغام بڑا نرالا ہے. ہم دنیا کے پیچھے جو جاتے ہیں، دنیا کے نوکر اور خادم بن کے اس کے پیچھے آتے ہیں، دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، تو اس کے اندر امام جعفر صادق پیغام دے رہے ہیں جو بندے دنیا کے پیچھے دنیا کی طلب کے لیے نکلتے ہیں ان کو کبھی بھی مرنے تک دنیا نہیں ملتی، اور جو بندے اللہ کی خدمت میں رہتے ہیں، اس کی اطاعت میں رہتے ہیں، ان کے قدموں میں دنیا آ کے پڑ جاتی ہے، ان کے قدموں میں دنیا آ جاتی ہے.
پھر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ یاد رکھو 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تھوڑی بھی ہیں تو زیادہ، 4 چیزیں ایسی ہیں تھوڑی بھی ہیں تو اس کو زیادہ سمجھو۔ پہلی چیز النار، وہ آگ ہے، دوسری چیز العداوہ، دشمنی، تیسری چیز الفقر، محتاجی، چوتھی چیز المرض، بیماری۔ 4 چیزوں کو تھوڑی بھی اگر ہیں تو زیادہ سمجھو۔ یہ امام جعفر صادق کی بہت بڑی پیاری نصیحت ہے، یہ ہماری خیر خواہی کے اندر، ہماری خیر خواہی کے لیے، کہ واقعی آگ کو تھوڑا نہیں سمجھ سکتے۔ بھئی آپ رات میں آرام کر رہے ہیں، گھر کے اندر ایک چھترنی بچھی ہوئی ہے، تو اس کے ایک کونے میں ہلکی سی آگ لگی، نہیں تھوڑی ہی ہے، آپ پلٹ کے سو گئے تو کیا حال ہوگا؟ خود آپ بھی جل جائیں گے، گھر بھی خاکستر ہو جائے گا۔ تو امام جعفر صادق کی نظر شفقت دیکھیے، ہم لوگوں کو سبق سکھا رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، کیونکہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ عبادت کے لحاظ سے اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ رحم، کرم اور رحمت کے اعتبار سے بندوں سے تعلق رکھتے ہیں، بندوں پہ مہربان اور اللہ کے عبادت گزار۔ ان کا تعلق مخلوق سے بھی ہوتا ہے، خالق سے بھی ہوتا ہے۔ ادھر خالق کی عبادت میں رہتے ہیں، ادھر مخلوق کی عنایت میں رہتے ہیں، مخلوق کے اوپر رحمت کرنے میں رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آگ کو معمولی نہ سمجھو، دشمنی کو معمولی نہ سمجھو۔ دشمنی بھی ہلکی ہوتی ہے، چھوٹی سی نا اتفاقی سے دشمنی شروع ہوتی ہے، بعد میں جا کر جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے۔ کیا ہماری نگاہوں نے نہیں دیکھا ایسا کہ ایک برتن میں کھانے والے 2 دوست، انہی میں سے ایک نے دوسرے کو ختم کر دیا؟ تو اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ دشمنی کو معمولی اور چھوٹی مت سمجھو، کبھی بھی بڑھ جائے گی۔ تیسری چیز فقر اور محتاجی۔ محتاجی بعض وقت کفر کراتی ہے، محتاجی اور تنگدستی بندے کو اللہ کا معاذ اللہ باغی بنا دیتی، تو اسی لیے اس کو معمولی مت سمجھو، بہت جلدی پھیل جاتی ہے۔ چوتھی چیز بیماری، صرف تھوڑا سا سفرا ہوا تھا، لائٹ بخار ہے تو بعد میں ٹائٹ بخار ہو گیا، وہی ملیریا میں تبدیل ہو گیا۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ کسی بھی بیماری کو تھوڑی مت سمجھی جائے، اس کا قبل از وقت تھوڑے پن میں ہی علاج کیا جائے، پہلے سے ہی اس پہ نظر رکھی جائے۔ تو امام جعفر صادق کی کتنی گہری نظر ہے، پورے لوگوں اور سوسائٹی اور سماج کے بہت باشندگان کے اوپر بھی آپ بہت زیادہ اپنے قلمی اور قولی اور فعلی فیضان کو عام کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، پیاری نصیحت ہے، بہت پیاری نصیحت آ رہی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اپنے ایک قول میں کہ البنات حسنات والبنون نعم والحسنات یثاب علیہا والنعم مسئول عنہا۔ یہ حلیت الاولیاء میں نور الابصار میں آپ کی نصیحت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ البنات حسنات، بیٹیاں نیکیاں ہیں، بیٹیاں نیکیاں ہیں، والبنون نعم، بیٹے نعمتاں ہیں۔ دکنی زبان میں، ہمارے علاقے کی زبان میں عرض کر رہا ہوں، امام جعفر صادق نے فرمایا کہ بیٹیاں نیکیاں ہیں، بیٹے نعمتاں ہیں۔ یاد رکھنا، نیکیوں پہ ثواب دیا جاتا ہے، نعمتوں کا حساب لیا جاتا ہے، نعمتوں کا حساب لیا جاتا ہے۔ تو امام جعفر صادق نے آج کے تناظر میں بات فرمائی، 1200 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اس فرمان پر۔ آج کی سوسائٹی میں جو ہمارا تصور ہے وہ امام جعفر صادق کی گہری نظر تھی کہ بیٹیوں کو آج
اور پہلے زمانے سے ایسا سمجھا جاتا ہے بیٹی کے اوپر اتنی خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا سوسائٹی میں جتنا کہ بیٹے پہ اظہار کیا جاتا ہے. بچی ہوئی پیدا تو کئی لوگ ناک بھوں چڑھانا شروع کر دیتے ہیں. بیٹا ہوا تو اس وقت مبارکبادیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت، سب اللہ کی مرضی سے ہے. لیکن امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمایا ہے وہ لوگ بیٹوں سے زیادہ بڑے خوش قسمت ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹیاں جب بھی آتی ہیں نیکیاں بن کے آتی ہیں، نیکیاں ہیں بیٹیاں. اور بیٹے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ نعمت کی شکل میں آتے ہیں. اور نعمت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو بیٹوں کے بارے میں سوال ہوگا، بیٹیوں کے بارے میں سوال تو درکنار، بیٹی جہاں ہوئی اس بیٹی کے آنے پر ماں باپ کو ثواب دیا جائے، ہر قدم پہ ثواب دیا جاتا ہے. تو امام جعفر صادق کی یہ پیاری نصیحت ہے. حضرت امام جعفر صادق نے ایک پیاری نصیحت میں فرمایا کہ عبادت سے پہلے توبہ ہے، توبہ کے بغیر کبھی کوئی عبادت نہیں بن سکتی. پہلے توبہ بعد میں عبادت. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کیوں؟ آپ دلیل دیتے ہیں قرآن سے کہ التائبون العابدون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ توبہ کا ذکر پہلے فرمایا ہے، عبادت کا ذکر بعد میں فرمایا ہے. توبہ کر کے جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ حقیقت میں اپنی عبادت کو عبادت بناتے ہیں. توبہ کے بغیر عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت ایک زینت کا نام ہے، عبادت ایک رنگ کا نام ہے، عبادت ایک خوبصورتی کا نام ہے، عبادت حسن و جمال کے طاری کر لینے کا نام ہے. مگر حسن و جمال خوبصورتی یہ اسی وقت کارآمد ہوتی ہے جبکہ زنگ دور ہو. زنگ دور ہو. مثال کے طور پر کسی چیز پر اگر زنگ لگا ہوا ہے تو اوپر سے لاکھ پالش ماری جائے پھر وہ زنگ رہتا ہے، اس کو وہ کیفیت وہ امتیاز اس چیز کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں عبادت سے پہلے بندے کو چاہیے کہ توبہ کرے. توبہ جب کرتا ہے تو دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے. جب دل کا زنگ دور ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ کھڑے رہتا ہے تو پاکیزہ کھڑے رہتا ہے. پاکیزہ بن کر مصلی پہ کھڑے رہ کر جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا بنا لیتا ہے. زنگ دور کیا جائے بعد میں نور چلا آ جائے. تو اسی لیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ توبہ پہلے ہے، عبادت بعد میں. پھر آخری بات ہے آج کے لیے، یہ بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے کیونکہ آج ہماری پوری سوسائٹیوں کا، شخصی زندگیوں کا، خاندانوں کا یہ رواج بن گیا ہے. ہماری نظر ہمیشہ دوسروں کے کام کاج پہ رہتی ہے، دوسروں کی ترقی پہ رہتی ہے، دوسروں کے ہاتھ میں پائی جانے والی چیزوں پہ رہتی ہے. فلاں ارے معلوم ہے آپ کو کار لے لیا انہیں، فلاں آدمی اچھا گھر بنا لیا، فلاں آدمی اچھی دکان لگا لیا. آج کل تو بہت ترقی پہ چل رہا معاملہ اس کا. یہ ایک تصور پہلے آ جاتا ہے، اس کے بعد سینکڑوں تصور اس کے ارد گرد آ جاتے ہیں. دوسرا آدمی چبوترے پہ بیٹھ کے وہ بھی کہتا ہے اچھا معلوم ہے آپ کو کار کہاں سے آئی، گھر کیسا بنا، کہاں سے آ رہا میاں، دکان کیسے ہوئی، شو روم کیسا کھولا، پتہ آپ کو یہ فلاں فلاں معاملہ ہے. تیسرا اور ایک شامل ہو جاتا ہے، چوتھا شامل ہو جاتا ہے، ہزار چیزیں اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں. یہ اچھا ہے کہ ہمارے شہر میں کچھ دن پہلے میں نے ٹی وی پہ سنا وہ چبوترا مشن شروع کرے لوگ، گورنمنٹ چبوترا مشن، چبوترا پارلیمنٹ. اس میں یہ مسئلے چلتے رہتے، حل ہوتے رہتے. ایسے مسئلے کہ شام میں بیٹھے رات میں 3 بجے تک بس مسائل پہ گفتگو ہو رہی. ہر مسئلے کا تعلق آخرت کی تباہی سے، ہر مسئلے کا تعلق بربادی سے.
حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی؟ غیبت کی، چغلی کی، جھوٹ کی، گالی گلوچ کی، اس کی ابتدا ان نگاہوں سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ نگاہیں پہلے کسی کو دیکھتی ہیں خوشحالی میں، دولت میں، نعمت میں، راحت میں، وہاں سے اب ہر چیز کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، ہر چیز شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مم مد عینیہ الی ما فی ید غیرہ مات فقیرا۔ حضرت امام جعفر صادق فرما رہے ہیں جو شخص اپنی نگاہوں کو دوسروں کے ہاتھوں میں جو چیز ہے، دولت، نعمت، راحت کی شکل میں، ان کی طرف اپنی نگاہوں کو دراز کرتا ہے، جو شخص اپنی نگاہیں دوسروں کے پاس پائے جانے والی ترقیوں اور نعمتوں کی طرف رکھتا ہے نگاہوں کو، تو ایسا آدمی مات فقیرن، فقیر مرتا ہے۔ جو آدمی دوسروں کی طرف نظر رکھ کے دوسروں کی ترقی پر، دوسروں کی دولت پر، دوسروں کی تجارت پر، دوسروں کی معیشت پر نظر رکھ کے ہمیشہ سرگرداں رہتا ہے، تو ایسا آدمی فقیر مرتا ہے۔ کیوں فقیر مرتا ہے؟ کبھی ترقی نہیں کر سکتا ایسا آدمی۔ مثال کے طور پہ چبوترے پہ بیٹھ کے شام سے لے کے صبح تک اگر اسی ٹاپک پہ بحث ہو جائے کہ بلڈنگ کیسی بنی، اسی پہ اگر بحث ہو تو جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں چبوترے پہ تو ان کے پاس بلڈنگ کبھی نہیں بن سکتی، کبھی نہیں بن سکتی۔ یہ ترقی، یہ راحت بولنے سے نہیں آتی، کرنے سے آتی ہے، کرنے سے آتی ہے۔ تو چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جو دوسروں کے ہاتھوں میں پائے جانے والی چیزوں کی طرف نظر رکھ کے بیٹھتا ہے، ہمیشہ اپنی کوشش نہیں کرتا، تو وہ ہمیشہ فقیر رہتا ہے اور فقیر مرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پورا ٹائم، وقت دوسروں کی طرف دیکھنے میں لگ جاتا ہے، کسب اور محنت سے دور ہو جاتا ہے، کوشش کرتا نہیں، چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے، دوسروں کی چیز ڈائریکٹ اس کے پاس آنے والی بھی نہیں، خود اس کو کوئی ترقی ہونے والی نہیں ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے صرف بولنے اور دیکھنے میں اس کی عمر گزر جاتی ہے، جب مرتا ہے تو فقیر مرتا ہے۔ کبھی دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر جلنے سے وہ چیز نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی، یہ امام جعفر صادق کا فرمان ہے۔ تو اس طرح بے شمار فرامین حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں جس کو ہم اپنی زندگی کا سبق بنا سکتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں اس کو سبق کے طور پہ شامل کرے تو پھر ہماری زندگی بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ ایک ایک فرمان بڑا قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو آپ کے ارشادات اور فرمودات پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔